اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ 15 ستمبر 2023 میں پہلی دفعہ جی اپنی ویڈیو کے اندر تاریخ یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ تاریخ میں بیان نہیں کرتا۔ آج کا دن قیدی نمبر 804 اور جسٹس عمر عطا بندیال، جیسا کہ آپ کو خبر پہنچ چکی، میں بھی حصہ ڈالتا ہوں، آپ تک خبر پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، کیوں گرائی گئی؟ کچھ امریکہ کے معاملات تھے، کچھ یہ لوگ تھے جس وقت فیٹف کا قانون پاس ہوا تھا، ایک 34 شکیں لے کے آگئے تھے جی نیب ترامیم کرو گے تو بل پاس کریں گے فیٹف کا، ورنہ پاکستان گرے لسٹ میں سے کہیں بھی گرتا ہے تو گرنے دو۔ عمران خان صاحب نے اور اس وقت کی آرمی چیف صاحب اور پاکستان آرمی نے جناب مل ملا کر وہ معاملات ہینڈل کیے، بے شمار محنت انتھک محنت کرنے کے بعد وہ بل پاس کروایا۔ بل پاس کروانے کے بعد ان کو چٹا کورا جواب دے دیا کہ جائیں سر آپ مزے کریں۔ پھر واردات لگاتار رہی، کیوں؟ اس وقت ایک کیس چل رہا تھا شہباز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا، آصف علی زرداری صاحب کا، راجہ پرویز اشرف صاحب کا، اور 60% جو کابینہ گزر چکی ہے، وہ جو سمجھو کہ ضمانتوں پر تھی، پیرول پر تھی اور نیب کے رحم و کرم پر تھی۔ پھر انہوں نے راج کیا پاکستان کے اندر، راج کرنے کے بعد پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائیں، پاکستان کے قانون کو پاؤں کے نیچے روندا۔ یہ سارا کچھ ہوتے ہوتے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، دیگر ججز معزز سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، لوور کورٹ کے، جس نے آواز اٹھائی نیب ترامیم کے خلاف، جس نے آواز اٹھائی الیکشن کے خلاف، جس نے آواز اٹھائی عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ اور پاکستان میں وہ وقت آ گیا کہ جب عدالتوں کو بے توقیر کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی، اسمبلیوں سے لے کر سوشل میڈیا تک کیا کیا گندگی جو ہے وہ ان معزز جج صاحبان پر نہیں اچھالی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ میڈیا کا کردار تھا کہ وہ ان کو ڈھٹائی کے ساتھ پروٹیکٹ کرتے رہے، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بارہا دفعہ یہ کہہ چکے کہ میں بہت تحمل اور بردباری سے سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، ہمیں کرنا چاہیے، اس وقت حالات اس قسم کے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی باتوں میں بارہا دفعہ کیا، لیکن وہ سیانے بھی تھے، دور اندیش بھی تھے، علم بھی جانتے تھے، قلم کی طاقت بھی تھی۔ خواجہ حارث صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب نے جب یہ 1100-1200 ارب روپے پر ڈاکہ مارا گیا تھا، اس وقت عمران خان صاحب شور کرتے رہے، لیکن ان کی بات نہ سنی گئی۔ بند کمروں کے اندر ریلیف لیے، بند کمروں کے اندر بہت کچھ ہوا، بند کمروں کے اندر بیٹھ کر تمام معاملات کو حل کیا گیا۔ بہت سے بابو 22 گریڈ 20 گریڈ کے انہوں نے اس میں سے ریلیف لیا، ان کے فرنٹ مینوں نے ریلیف لیا۔ کوئی منی لانڈرنگ والے کیس، کوئی پاپڑ والا، کچھ فلاں، کچھ بیچارے جو ہیں وہ بیچارے ان کے لیے کام کرتے رہے، آخر کار وہ دنیا سے چلے گئے۔ ڈاکٹر رضوان دنیا سے چلا گیا، مقصود چپڑاسی دنیا سے چلا گیا، اور معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہوا کیا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ سزا ہونے کا وقت تھا، تو موجودہ جو نیب صاحب ہے اس نے فرمایا کہ آپ نے اپنے پراسیکیوٹر کو کہا آپ نے عدالت میں نہیں جانا، آپ کو پتہ نہیں ہے ایک نے وزیر اعظم بننا ہے، ایک نے جناب وزیر اعلیٰ بننا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے جو جتنے ساتھی ہیں جنہوں نے رجیم چینج کیا، جنہوں نے حکومت تبدیل کی، ان سب کو ریلیف دینا ہے۔ 1200 ارب روپے کے قریب یہ رقم بنتی ہے، ویسے 1100 ارب کی فگر ہے، بہت بڑی فگر ہے، اور 470-75 لوگ ہیں ٹوٹل اس کے اندر جو آ رہے ہیں، باقی اس کے علاوہ چھوٹے بڑے جو مگرمچھ ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا آخری دن ورکنگ ڈے تھا جی بطور چیف جسٹس۔ آج وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا کر چلے گئے۔ بہت سے گلے شکوے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے تھے کہ انہوں نے سوئی کو واپس کیا، عمران خان صاحب کے بھی گلے تھے، عوام کے بھی گلے تھے۔ کچھ فیصلے غلط انسان سے ہو جاتے ہیں، کچھ فیصلے کمپرومائز ہو جاتے ہیں،
لیکن جاتے جاتے وہ جو گالیاں نکالی گئی تھیں، وہ جو کیچڑ اچھالا گیا تھا، وہ جو آڈیو لیکس کی گئی تھی، وہ جو ان کی سانس پر کیچڑ اچھالا گیا تھا، وہ انہوں نے دل میں رکھا، اور آج کے دن نیب ترامیم کا قانون جاتے جاتے اپنے محفوظ فیصلہ سنا کے گئے. 2-1 سے یہ فیصلہ آیا. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اور اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے کوئی اختلافی نوٹ لکھا ہے جی. وہ ان کی سمجھ اور فراست کے مطابق ہم معزز عدلیہ کے متعلق کوئی بات تو نہیں کر سکتے، انہوں نے کیوں دیا، کیسے دیا، لیکن 2-1 سے فیصلہ آ گیا، اور فیصلہ منوً ایسا آیا کہ جس نے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا. 21 اکتوبر کی ڈیٹ ایک سوالیہ نشان بن گئی، کمر کی درد ایک سوالیہ نشان بن گئی، نیب پر پتھروں کی بارش ایک سوالیہ نشان بن گئی. راجہ پرویز اشرف صاحب کا جو عمران خان صاحب پر توشہ خانہ کیس تھا، وہ ان کے لیے بھی اب ایک سوالیہ نشان بن گیا. خاقان عباسی صاحب کا LMG سکینڈل ایک سوالیہ نشان بن گیا. اس کے علاوہ بے شمار یوسف رضا گیلانی صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں جی، نام لوں تو 60 وزیر اور ان کے جناب آگے فرنٹ مین بے شمار لوگ جو ہیں، انہوں نے استفادہ حاصل کیا، اور استفادہ حاصل کرنے کے بعد پھر جو کچھ اسی عدلیہ کے ساتھ انہوں نے کیا، وہ بھی ایک سبق آموز کہانی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایسا کبھی اداروں کو ذلیل اور خوار نہیں کیا گیا تھا. بہرحال کہ جی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جناب فیصلہ دیا، ٹھوک بجا کر فیصلہ دیا. خواجہ حارث صاحب عمران خان صاحب کے وکیل تھے، اور عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 جس نے اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروایا معزز عدلیہ کے اندر کہ میں چاہوں تو میں اس قانون کے ذریعے فائدہ لے سکتا ہوں، لیکن میں اس ملک کی خاطر میں اپنا کیس لڑوں گا، آئین اور قانون کے مطابق ریلیف لینے کی کوشش کروں گا. وہ توشہ خانہ کیس ہے، وہ 50 کروڑ سے نیچے کیوں، انہوں نے یہ بھی بل پاس کیا تھا نا، 50 کروڑ سے نیچے کسی کو جناب پوچھا نہیں جا سکتا، کوئی بے نامی جائیداد اس کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا، کوئی جناب نیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن کسی سے نہیں کر سکتی، وہ بارے ثبوت جو ہے وہ نیب کے جو کرندے ہوں گے یا انویسٹیگیشن کرنے والی ٹیم ہوگی اس کے اوپر ہوگا. یعنی چور جو ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے جی، جنہوں نے پریا لگائی ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے میری چوری کا تو پیش کرو ورنہ میں جا رہا ہوں. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا. بہرحال کے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جناب آج جس کو کہتے ہیں پنجابی کے اندر منجی کی ٹھوک، اور منجی ٹھوکنے کے بعد عمران خان صاحب نے منجی ٹھوکنے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بعد آج جو فیصلہ آیا وہ تمام کیسز اوپن ہو گئے، جس میں منی لانڈرنگ، اومنی، شہباز شریف صاحب کا کیس، مریم نواز صاحبہ کا کیس، نواز شریف صاحب کا کیس، رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس، خاقان عباسی صاحب کا کیس، راجہ پرویز اشرف صاحب کا کیس، اس کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں جی، یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس، ان کے بچوں کا کیس، یہ سارے لائن میں لگ گئے. اور سب سے بڑی بات جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو باریک واردات ان کے ساتھ ڈالی ہے، وہ فیصلہ چاہتے تو وہ بہت دیر پہلے دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں دیا. اب آج کے دن آخری دن جب وہ حکومت چلی گئی، نگران حکومت ہے، نیب ہے، اب نیب ریویو میں جائے گی، عدالت پوچھے گی کہ آپ کو اس سے کیا مسئلہ، نگران حکومت جائے گی، وہ یہ ریویو پٹیشن دائر نہیں کر سکتی اس وجہ سے کہ ان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ آئینی ترامیم وہ کر ہی نہیں سکتے. وہ ایک نگران سیٹ اپ کے طور پر کام کر رہے ہیں، صرف وہ رکھوالی کرنے کے، دودھ کی رکھوالی کے لیے وہ آئے ہیں، اور آگ لینے آئے تو گھر کی مالکن بن گئے، وہ اس حساب سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے جی کون بلی کے گلے میں گھنٹی باندھتا ہے، کیا کوئی عدالت کے اندر جاتا ہے یا نہیں جاتا. لیکن عمران خان صاحب نے جناب یہ کیس پٹ اپ کیا تھا، خواجہ حارث صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اس کے اوپر دلائل دیے، بڑا کام کیا، علی ظفر صاحب نے ان کا ساتھ دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے بھرپور طریقے سے اپنا اس کیس کا دفاع کیا. آج حکومتی وکلا جو ہے
اور کچھ اور لوگ انہوں نے چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب کے ساتھ ذرائع کے مطابق ملاقات کی، کچھ سمجھانے کی، کچھ منت کرنے کی کوشش کی، مگر جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے جناب اپنا ایک حق ادا کیا، اس قوم پر احسان کیا، اور احسان کرنے کے بعد وہ آج اپنی جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے عہدے سے وہ آج سبکدوش ہو جائیں گے۔ کل سے جناب آپ کے نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے۔ بہت سے مسائل ان کے لیے ہوں گے، بہت سی بڑے بڑے پہاڑ کیس ان کے سامنے ہوں گے، لیکن سب سے بڑی بات کہ اب بے نامی والا کوئی نہیں بچے گا، اور جناب جو ریلیف 50 کروڑ سے نیچے والا وہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی بارے ثبوت وہ نیب پر نہیں ہوگا۔ 470-75 آدمی جتنی میری عقل کام کرتی ہے، جو جتنا مجھے علم ہے اس کے تحت لوگ ہیں جی جنہوں نے پیسے دینے ہیں۔ 1200 ارب روپے کا قریب یہ ریلیف تھا جو لیا گیا تھا۔ مولانا صاحب کے بھی کچھ ہیں بے نامی جو ادھر ادھر کیے گئے، جو بچوں کے نام کر دیے۔ کچھ سرکاری افسران تھے بڑے بڑے، انہوں نے اپنی فوری طور پر جو ہے وہ جائیدادیں ٹرانسفر اپنے کسی کے نام پر کر دی، کسی نے کسی کے نام پر کر دی۔ تو آج سے وہ تمام کیسز اوپن ہو گئے ہیں جی، اور اوپن ہونے کے بعد اسی ڈیٹ سے وہ نافذ العمل ہے۔ یہ تمام جو آئینی ترامیم جس طرح کی گئی تھی وہ کالعدم قرار دے دی گئی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو اس میں بڑی دور اندیشی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ معزز سپریم کورٹ نے بڑا دور اندیشی کا فیصلہ ایک اور بھی کیا تھا کہ نیب ترامیم جب ہو رہی تھی تو نیب ترامیم کے متعلق جب یہ پٹیشن دائر ہوئی تھی تو انہوں نے سارا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا تھا، اور ریکارڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر محفوظ کر لیا گیا تھا۔ کوئی پتہ نہیں کس کا ریکارڈ جل جائے، کس کا ریکارڈ چوری ہو جائے۔ سوئس اکاؤنٹ کا ریکارڈ چوری ہو گیا، کہیں آگ لگ جاتی تھی، کہیں کچھ ہو جاتا، یہ سارا کچھ ہونے سے بچایا گیا، اور پاکستانی قوم کا 1200 ارب روپیہ جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب جاتے جاتے بچا گئے۔ باقی اگلی ویڈیو کے اندر بس تفصیل تو یہی ہے جی کہ جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب پر بہت سارے گلے عوام کو ہوں گے، بہت سارے گلے پاکستان تحریک انصاف کو ہوں گے، بہت سارے گلے پاکستان کی پی ڈی ایم کو ہوں گے، لیکن آج پی ڈی ایم نے جو کچھ جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب سے کیا تھا، جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے سود سمیت ان کو بڑے اچھے طریقے سے واپس کیا۔ اب کون لندن سے واپس آئے گا؟ کیا 21 اکتوبر کو کوئی واپس آئے گا؟ کیا شہباز شریف صاحب کی کمر دوبارہ درد کرنا شروع کر دے گی؟ کیا مریم نواز صاحب جو ہیں وہ پتھر لے کر دوبارہ نیب کے دفتر جائیں گی؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کسی کو کھڈے لائن لگانے کی کوشش کریں گے؟ اور NRO 1 پہلے بھی دفن ہوا، آج NRO 2 دفن ہو گیا۔ بند کمروں کے اندر جو ریلیف لینے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا، وہ سارا کھیل اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ بارش ہونی شروع ہوگی، اللہ کی رحمت ہونی شروع ہوگی جی۔ اللہ سے دعا کریے پاکستان کے لیے رحمت کی بارش ہو، موسم ٹھنڈا ہو، گرمی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس پاکستان کو سلامت رکھے۔